اور آبویسلی کہ پاکستان میں مسائل بہت زیادہ ہیں، اور جب ڈکٹیٹروں کو دور اقتدار زیادہ ملتا ہے تو مسائل زیادہ ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ مسائل جو حل ہونے میں زیادہ ٹائم درکار ہوتا ہے۔ تبدیلی کا نعرہ لگایا تھا 1970 میں، بھٹو صاحب نے، شہید بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان اور اسلامک سوشلزم کا نعرہ لگایا، لوگوں نے ان کی آواز پہ لبیک کہا۔ آج آپ کی پارٹی سے لوگ نالا ہو کر پاکستان تحریک انصاف کو جوائن کر، اور وہ آپ کی پارٹی کے لیے چیلنج بن رہے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کو کیا ابھی بھی لوگوں کو آپ کے ساتھ توقعات ہے اور آنرشپ اسی طرح کی ہے جس طرح کی 3.5 سال پہلے تھی؟ دیکھیں، تبدیلی کا جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں شاید ان کو تبدیلی کا پتہ نہیں ہے، لیکن ہمارے لیڈر محترم آصف علی زرداری صاحب نے جو تبدیلی کا نعرہ لگایا وہ تبدیلی کر کے بھی دکھائی۔ انہوں نے یہ کہا کہ ہم نظام بدلیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو، محترم آصف علی زرداری صاحب جب پریزیڈنٹ بھی نہیں بنے تھے تب انہوں نے ایک بات کہی تھی کہ ہم نظام بدلیں گے، اور نظام انہوں نے بدلا۔ کس طرح بدلا وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو یہاں پہ اس سے پہلے سیاست ہوتی تھی کہ اگر ایک پارٹی کی گورنمنٹ ہے تو دوسری پارٹی کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو گرفتار کیا جاتا تھا اور وہ لوگ جیل کاٹتے تھے۔ مجھے یہ بتائیں کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ چانس نہیں تھا کہ جب ہماری گورنمنٹ آئی تو ہم پچھلے ادوار میں جتنے لوگ بھی گورنمنٹ میں تھے، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہوں، ان کو کرپشن کے سچے یا جھوٹے کیسز میں ان کو اندر کرتے اور پھر ان سے ہم بارگننگ کرتے؟ لیکن نہیں کی یہ۔ محترم آصف علی زرداری صاحب نے کہا کہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے سیاسی دسترخوان پہ سب کو اکٹھا کر لیا کہ آؤ رل مل کے کھاؤ، یہ بات بھی تو لی جا رہی ہے نا؟ آسما صاحب، نو، یہ غلط لوگوں کی غلط پرسپشن ہے۔ پلیز لیٹ می کمپلیٹ۔ محترم آصف علی زرداری صاحب نے یہ کلیئرلی کہا کہ میں نظام کی تبدیلی چاہتا ہوں اور میں نظام کو تبدیل کروں گا، اور انہوں نے نظام تبدیل کر کے دکھایا۔ مجھے یہ بتائیں پورے پاکستان میں مجھے ایک کوئی پولیٹیکل پرزنر بتائیں، اور اس سے پہلی گورنمنٹس میں کتنے پولیٹیکل پرزنرز تھے؟ آج ہمارے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، نون لیگ کے مخدوم جاوید ہاشمی، مطلب کتنے لیڈران کے میں آپ کو نام گنواؤں کہ جو لوگ یہاں پہ پولیٹیکل پرزنرز تھے۔ لیکن یہ کلچر تھا کہ مطلب دوسری گورنمنٹ کے لوگوں کو یا دوسری پارٹی کے مخالف پارٹی کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا، وہ کلچر پاکستان ٹھیک ہے، آپ کے کوئی سیاسی قیدی نہیں تھے، یہ بات بالکل درست ہے، لیکن وسیم اختر صاحب کے پاس میں جاتی ہے، شجیل احمد صاحب واپس آپ کے پاس آؤں گی، میں وسیم اختر صاحب سے بات آسما مجھے لیٹ می کمپلیٹ، میں سب کو پیشنٹلی سنوں گا۔ آپ ہی بتائیں کہ آئین کا جو بیڑا غرق پرویز مشرف اور پرویز مشرف کے اقتدار کو تول دینے میں جو کام عمران خان نے کیا، تو کیا آپ اس کو بھول جائیں گے عوام پاکستان کے؟ کہ جس طرح ریفرنڈم میں جس طرح وہ ناچ کود کے پرویز مشرف کی سپورٹ کر رہے تھے عمران خان صاحب، آج بھلے وہ 10 دفعہ معافی مانگ لے، لیکن آپ کو کیا اتنا پولیٹیکل ویژن نہیں تھا کہ ڈکٹیٹر اور ڈیموکریسی میں کیا فرق ہوتا ہے؟ آج 10 دفعہ آ کے ٹی وی پہ بولتے ہیں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ مطلب اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ جب آپ کو پتا تھا کہ ایک ڈکٹیٹر کیا کر سکتا ہے اور جمہوریت کیا کر سکتی ہے، آپ نے اس ڈکٹیٹر کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ نے اس کو ریفرنڈم میں ووٹس دیے۔ تو بات ہے کہ اس ڈکٹیٹر نے جس طرح آئین کا بیڑا غرق کیا، اور مجھے آپ کو بھی یاد ہے کہ آپ جس طرح پروگرام ڈیموکریسی پہ کرتی تھی، تو یہ دس کریڈٹ گوز ٹو پاکستان پیپلز پارٹی اینڈ اٹس لیڈرشپ۔ بالکل میر صاحب آپ کی آواز بھی آ رہی ہے، درست بات ہے شجیل احمد صاحب، ہم پولیٹیکل فورسز کے ساتھ رہے اور ہمیشہ ہوتے ہیں، لیکن میں بریک سے پہلے میں چاہوں گی کہ وسیم اختر صاحب سے بات کروں، اور میر صاحب میں آپ سے بریک کے بعد شروع کرتی ہوں کیونکہ سارے الزامات اب آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو جواب دینا ہے۔ وسیم اختر صاحب، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ تبدیلی کی یہ لہر کراچی میں بھی آ سکتی ہے اور پاکستان کی ساری سیاسی جماعتوں کو اب خود کو سدھارنا ہوگا اگر ان کا پولیٹیکل سروائیول چاہیے اس ملک کے اندر؟ دیکھیں آسما، جو آپ نے تمہید باندھی تھی اور پرسنٹیج بتائی تھیں کہ کس کو کتنا ووٹ پڑے گا، یہ تو وقت آنے پہ پتہ چلے گا کہ کیا ہوگا۔ اس ملک کی سیاست کا کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ اور جہاں تک عمران خان صاحب کا جو آپ نے گراف بتایا ہے، میری دعائیں عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں۔ وہ اس لیے ہیں کہ ان کا جو مینیفیسٹو ہے وہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کا جو مینیفیسٹو ہے اس میں وہ کرپشن اور وہ جو سٹیٹس کو ہے پاکستان کا جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے، جو ایڈہاکزم ہے، جو فیوڈل مائنڈ سیٹ کی اجارہ داری ہے اس ملک پہ، جو موروثی سیاست ہے، اس کے خلاف وہ کام کر رہے ہیں۔ مگر اتنا آسان کام نہیں ہے۔ یہ جو عمران خان بات کر رہے ہیں 98% عوام کی، اور یہ اگینسٹ جا رہے ہیں 2% عوام کے، جو کہ مضبوط ہے، جس کا نیکسس ہے، وہ چاہے فوج میں ہو،
چاہے وہ کسی صوبے میں ہو ملک کے، چاہے وہ بیوروکریٹ ہو، ان کا بڑا مضبوط نیکسس ہے 2% لوگوں کا جو اس ملک میں سٹیٹس کو چاہتے ہیں، جو آج تک مضبوط ہیں۔ وسیم اختر صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آپ نیچرل ایلائی سمجھتے ہیں عمران خان صاحب کو اپنا، آپ کی گفتگو سے یہ لگ رہا ہے؟ نہیں، میری اسما اگر ایسے کرو گے تو مزہ نہیں آتا، پھر آپ بات ہی ختم کر دیتے ہو، یہی تو مسئلہ ہے سارا۔ نہیں، آپ پلیز کمپلیٹ کیجئے، میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہی ہوں۔ میں آپ کو کمپلیٹ کرنے جا رہا ہوں، آپ نے روک دیا نا مجھے۔ عمران خان صاحب محنت کر رہے ہیں 15 سال سے، بہت اچھی محنت کر رہے ہیں۔ میں اپنی بات بتاؤں، میری جماعت 28-30 سال سے محنت کر رہی ہے اور مینوفیسٹو یہی لے کے چل رہی ہے، اگینسٹ دا فیوڈلز، اگینسٹ کرپٹ سسٹم، اگینسٹ 2% ایلیٹ کلاس رول، اگینسٹ موروثی سیاست۔ تو ہم آج 28-30 سال بعد یہاں پہنچیں گے 25 MNA، اور ہم نے ایسے کوئی خاص رزلٹ نہیں دیے، ان متھ کو نہیں توڑ سکیں ابھی عمران خان صاحب کو ٹائم لگے گا، اللہ کرے یہ کامیاب ہوں، ان کے آگے بڑی مشکلات آئیں گی، یہ بڑی بڑی جماعتیں جو ہیں، جائنٹس جو ہیں، یہ ان کے سامنے آئیں گی۔ کیوں؟ یہ ہو سکتا ہے یہ بڑی جماعتیں ایک بھی ہو جائیں، ان کے انٹرسٹ ہرٹ کرے گا اگر عمران خان لینڈ ریفارم لانا چاہ رہا ہے، اگر عمران خان کرپشن دور کرنا چاہ رہا ہے، اگر عمران خان سٹیٹس کو توڑنا چاہ رہا ہے، اگر عمران خان موروثی سیاست توڑنا چاہ رہا ہے، تو یہ جو بڑی متھ جماعتیں ہیں، بڑے بڑے فیوڈل مینٹیلٹی کے لوگ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہیں، یہ سب اس کے خلاف ہو جائیں گے اور یہ خود ایک ہو جائیں گے۔ تو ابھی بڑا ارلی ہے کہ ڈیسائیڈ کہ عمران خان کیا کر سکتے ہیں۔ تبدیلی کی گنجائش موجود ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، تبدیلی کی گنجائش موجود ہے۔ ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ تبدیلی کیا اتنی آسان ہے، یا وسیم اختر صاحب کا کہنا ہے کہ ان کی جماعت کو اسی پوائنٹ کے اوپر، اسی ایجنڈے کے اوپر 30-28 برس ہو گئے کہ وہ اسٹرگل کر رہے ہیں، ان کو ابھی تک 25 نشستیں ملی ہیں۔ کیا عمران خان واقعی کوئی انقلاب پاکستان کے اندر لا سکتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم اس وقت بات کر رہے ہیں پاکستان میں تبدیلی کیا آ سکتی ہے۔ فاروق امجد میر صاحب، میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کی جماعت کوئی تبدیلی واقعی لا سکتی ہے؟ ابھی تک تو آپ نے جو کیا ہے روایتی کام کیا ہے، الزامات کی سیاست کی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات لگتے رہے ہیں، ابھی بھی آپ لگا رہے ہیں، آپ کی جماعت PMLN پہ لگا رہی ہے، پیپلز پارٹی پہ لگا رہی ہے، کیا تبدیلی آپ لے کے آئیں گے؟ بائی دی وے دیکھیں، ایک تبدیلی میں جو بڑی چھوٹی تبدیلی ہے، لیکن مائنڈ سیٹ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ہمارے جو لاہور میں جلسہ ہوا ہے، اس کی سٹیج پہ جتنے لیڈران بیٹھے تھے، کسی ایک کے ساتھ بھی، میں بتا رہا ہوں، کسی ایک کے ساتھ بھی کوئی گن مین نہ تھا، نہ نیچے تھا، نہ اوپر تھا، نہ کبھی کوئی چلا ہے۔ اور جب یہ لوگ جلسے کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے آگے گاڑیاں کس طرح اسلحے سے بھری ہوئی چلتی ہیں اور پیچھے کس طرح چلتی ہیں۔ اس لیے اب جو لوگ ہم آ رہے ہیں، انشاءاللہ یہ ایک عوامی رنگ اور عوامی پارٹی ہے، اور انشاءاللہ تبدیلی جو ہے وہ پاکستان کے عوام نے اب فیصلہ کر لیا ہے، اور یہ تبدیلی اب کسی سے اور کسی کی آنکھیں بند کرنے سے یہ نہیں رکنے والی۔ لیکن میر صاحب، آپ خود ایک کافی تجربہ کار ماشاءاللہ سیاستدان ہے، کیا سول نافرمانی کا نام لے کے یا پھر ٹریفک شہر جیم کرنے کے حوالے سے بات کر کے آپ تبدیلی لا سکتے ہیں؟ یہ وائلنس جو ہے یہ آپ کی پالیٹکس کے اندر کیوں نظر آ رہا ہے، جو کہ تحریک انصاف کی پالیٹکس کے اندر نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں، شہر تو لاہور میں پنجاب حکومت نے بند کیا، ہمارا تو بڑا پرامن ایک جلسہ تھا اندر۔ ہم نے ایک مطالبہ کیا ہے، اور وہ مطالبہ بڑا سمپل ہے۔ دیکھیں، جو الیکشن کمیشن میں آپ اپنا جو ہے وہ گوشوارہ بھرتے ہیں الیکشن لڑتے ہوئے اور پھر پارلیمنٹیرین منتخب ہونے کے بعد، اس کو سچے رنگ میں بھریں، جو پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر آپ کے اپنے نام پہ یا کسی بے نامی پراپرٹی آپ کی ہے تو وہ آپ بتائیں۔ اگر آپ 1983 سے حکومت میں ہیں تو اس دن سے بتائیں کہ آج تک آپ نے کتنا ٹیکس دیا، کتنے پیسے آپ نے بنائے۔ عوام کو خود بخود صاف واضح ہو جائے گا کہ کس نے ان کے ملک کا پیسہ لوٹا ہے اور کون جو ہے وہ اس ملک کو کرپشن میں ملوث کرنے کا مجرم ہے۔ اب جہاں تک یہ بات ہے کہ سول نافرمانی ہم کریں گے اور کیا ہوگا، بات یہ ہے کہ پہلے تو ہم نے ان کو موقع دیا ہے۔ کیا حرج ہے کہ اگر صدر پاکستان اور میاں محمد نواز شریف صاحب جو ہے وہ اپنے اصلی اثاثے ڈکلیئر کر دیں؟ اگر وہ اصلی اثاثے ڈکلیئر کر دیتے ہیں تو سول نافرمانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہم تو ایک قانونی کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے، پاکستان کے الیکشن لاز کے اندر ہے کہ اپنے اثاثے شو کریں گے تو اس کے بعد الیکشن۔ کون سی نئی بات ہے جو تحریک انصاف لے کے آ رہی ہے اور کس کے کہنے پہ لے کے آ رہی ہے؟ یہ سوال جینون بنتا ہے۔ دیکھیں، ہم اپنی سوچ کے مطابق لا رہے ہیں، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ہوتا کیا، آپ کوئی گو بھر کے الیکشن کمیشن کو بھیج دیں، آج تک کسی نے نہیں ادھر پڑھا کہ کس پہ کیا لکھا ہوا ہے کیا نہیں لکھا ہوا۔
ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ لا جو ہے اس کو فالو کیا جائے اور اس میں 1-2 امینڈمنٹس کی ضرورت ہے وہ امینڈمنٹ بھی کی جائیں. اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب آپ جس دن پہلے دن آپ حکومت میں آئے اس دن آپ کے ایسٹس کیا تھے اور آج تک آپ نے جو پیسے بنائے ہیں ان کا کمنسریٹ آپ بتائیں کہ آپ نے ٹیکس کہاں پہ دیا, کس جگہ پہ آپ کی کمائی ہوئی, آپ کی کون سی پراپرٹی اپنے نام پہ ہے, ملک سے باہر کتنی پراپرٹیز ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ یہ بھی بتائیں گے کہ بے نامی پراپرٹیز آپ کی کتنی ہیں. بے نامی سے مراد یہ ہوتی ہے کہ پیسے میرے ہیں, پراپرٹی میری ہے, کسی اور کے نام پہ رکھی ہوئی ہے. ہمارے پاس اس کے مکمل ثبوت موجود ہیں کہ ہماری اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے, جس کو میرے قائد عمران خان نے بالکل درست طور پہ کہا کہ یہ ماضی کے لیڈر ہیں, ان کے دن گزر گئے, ان کا وقت گزر گیا, انہوں نے آنکھیں ابھی بند کی ہوئی ہیں اور یہ 2 مہینے پرانے جو ہے وہ سروے پہ چل رہے ہیں. ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ لاہور میں ایک سروے 30 اکتوبر کو ہوا ہے. آپ PMLN کو کیوں ٹارگٹ کر رہے ہیں؟ کیوں ان کے گھروں تک پہنچ گئے, آپ ان کی میاں صاحب کی بیٹیوں تک پہنچ گئے؟ مطلب یہ کوئی سیاست ہے جو کہ اس ملک کے اندر ہو رہی ہے؟ نہیں, یہ دیکھیں, سب سے پہلے میں نے یہ کہا کہ آصف علی زرداری صدر محترم جو ہیں وہ بھی ڈکلیئر کریں. اس لیے یہ کہنا کہ ہم کسی ایک جماعت کو کر رہے ہیں, ہم تو ایک اصول کی بات کر رہے ہیں. اور جہاں تک پاکستان میں تبدیلی کی بات ہے, ایک بات میں آپ کو واضح بتا دوں, جن لوگوں کے انٹرسٹ اس سیاست میں پیسے بنانے کے ہیں, جنہوں نے آج تک پیسے خود بھی بنائے ہیں, اپنے ساتھیوں کو بھی بنوائے ہیں, ان سے کبھی یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ اس سسٹم کو جس میں ان کو فائدہ پہنچ رہا ہے اس کو تبدیل ہونے دیں. اچھا, میں پرویز رشید صاحب کوئکلی آپ کے پاس آؤں گی. کیا حرج ہے اگر عمران خان کہتے ہیں کہ اپنے اثاثے سامنے لے آئے؟ کیا حرج ہے اگر زرداری صاحب اپنے اثاثے سامنے لے آئے؟ اور کیا حرج ہے اگر باہر جو رقم ہے دونوں لیڈرز کی وہ پاکستان واپس آ جائے؟ اس میں کوئی برائی ہے؟ میں تو ان تمام باتوں پہ کسی بات کو بھی برائی نہیں سمجھتا, لیکن میں بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کا کوئی ایسٹ ایسا نہیں ہے جو انہوں نے ڈکلیئر نہ کیا ہو. یہ بار بار ایک جھوٹ بولتے ہیں, 1.5-2 سال ہو گئے انہیں جھوٹ بولتے ہوئے. سپریم کورٹ آف پاکستان میں اثاثہ جات سے متعلق ایک مقدمہ چل رہا ہے. 1.5 سال سے یہ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ کیوں نہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں چلے جاتے اور سپریم کورٹ آف پاکستان کو چل کے بتاتے کہ جناب نواز شریف صاحب کے یہ اثاثے ہیں جو ڈکلیئر نہیں ہوئے. دیکھیے, ہم نے رینٹل پاور کے حوالے سے الزام لگایا کہ اس میں بدعنوانی ہوئی ہے. خواجہ آصف صاحب سپریم کورٹ روزانہ جاتے ہیں اور سپریم کورٹ میں مقدمہ لڑ رہے ہیں اور بدعنوانی کے ثبوت وہاں پیش کر رہے ہیں. اسی طرح میں امید کروں گا کہ جو الزام یہ لگا رہے ہیں 1.5 سال سے لگا رہے ہیں, 5 پاؤنڈ لگتے ہیں برطانیہ میں, آپ 5 پاؤنڈ فیس جمع کریں تو آپ کو ہر آدمی کے اثاثہ جات کی تفصیل معلوم ہوتی ہے. انہیں کہ یہ 5 پاؤنڈ میں انہیں دے دوں گا, بلکہ 10 پاؤنڈ دے دوں گا میں انہیں. برطانیہ, عمران خان صاحب تو برطانیہ میں پھرتے رہتے ہیں, وہاں پہ الیکشن کمپین بھی چلائی انہوں نے, اپنے جو زائونسٹ ان کا بردر ان لا تھا, ایک پاکستانی کے مقابلے پہ انہوں نے وہاں پہ لگائی. یہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں جوا کھیلتا تھا اور وہ جوے کے جراثیم جو انہوں نے کرکٹ ٹیم میں چھوڑے وہ اب کینسر بن کے ہمارے سامنے آیا اور کل پورے پاکستان کا سر جو ہے وہ نیچے جھک گیا. اور ان کی کتاب کے پیج 226 پہ لکھا ہے. تو جیسے میں ان کی کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں, میں زبانی الزام تو نہیں لگا رہا نا. تو انہیں بھی چاہیے کہ یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں, 5 پاؤنڈ فیس دیں اور اثاثہ جات کی لسٹ وہاں پہ دے کے ہمیں سپریم کورٹ سے نااہل قرار دلوا دیں. اس سے زیادہ ان کے لیے اچھا موقع کون سا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ انتخابات تو یہ کبھی جیت نہیں سکتے, نہ کبھی انہوں نے جیتنا ہے. تو چلے ہمیں اثاثہ جات میں نااہل تو قرار دلوا سکتے ہیں نا سپریم کورٹ سے, اگر ان کے پاس کوئی ثبوت ہو تو.